فذكر بالقرآن من يخاف سورۃ القمر. سورۃ قمر کے بعد ہم سورۃ رحمان پڑھیں گے انشاءاللہ. سورۃ رحمان کا ٹیپ کا بند آپ سب کو یاد ہے، فبأي آلاء ربكما تكذبان. اس سورت کا بھی ایک ٹیپ کا بند ہے جو شروع میں جب آپ آئے تھے ترجمہ قرآن میں تو یہاں وہ لکھا ہوا تھا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. تو اس سورت میں آپ بار بار پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقتربت الساعۃ وانشق القمر. قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا. وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ. اور ان کا حال یہ ہے کہ اگر دیکھتے ہیں کوئی نشانی تو منہ موڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. صحیح حدیث سے ثابت ہے، لہذا ہم تو مانتے ہیں کہ ایسا ہوا تھا. باقی جو حدیث کے منکر ہیں ان کو ایک ایسا مرض ہے کہ جس کا کوئی علاج نہیں ہے. وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ. چنانچہ جھٹلایا انہوں نے اس کو بھی اور پیچھے لگ گئے اپنی خواہشات کے. وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ. حالانکہ ہر معاملہ ایک انجام تک پہنچنے والا ہے. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ. اور یقیناً آ چکی ہیں ان کے پاس پچھلی قوموں کی ایسی خبریں جن میں کافی سامان عبرت ہے. حکمت بالغۃ فما تغنی النذر. ایسی حکمت جو نصیحت کے مقصد کو پورا کرتی ہے مگر کچھ فائدہ نہ دیا ان تنبیہات نے، ان وارننگز نے. فتول عنہم. تو اے نبی آپ ان سے منہ پھیر لیں، اگنور دم. یوم یدعو الداعی الی شیء نکر. جس دن پکارے گا ایک پکارنے والا ایک سخت ناخوشگوار چیز کی طرف. خشعاً ابصارہم یخرجون من الاجداث کانہم جراد منتشر. اس وقت سہمی ہوئی ہوں گی آنکھیں ان کی اور نکلیں گے اپنی قبروں سے اس طرح جیسے وہ منتشر ٹڈیاں ہوں. یہ جو کٹائی کا موسم ہے، آج سے 30-40 سال پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ٹڈیوں کے غول آیا کرتے تھے اور اب وہ ختم ہو گئی ہیں. پتہ نہیں یہ ٹیکنالوجی کا زمانہ آ گیا اور بڑی تیزی سے تھریشر اور ہارویسٹرز جو ہیں وہ اس کو کام کو صاف کر دیتے ہیں. لیکن بہرحال آبزرویشن یہی ہے کہ اب وہ ٹڈیوں کے غول نظر نہیں آتے. مہطعین الی الداعی. دوڑے جا رہے ہوں گے وہ سب پکارنے والے کی طرف. یقول الکافرون ھذا یوم عسر. کافر کہیں گے کہ یہ بڑا سخت دن ہے. کذبت قبلہم قوم نوح. ان سے قبل یعنی مکے والوں سے پہلے قوم نوح نے بھی جھٹلایا. فکذبوا عبدنا. تو انہوں نے جھوٹا کہا ہمارے بندے کو یعنی نوح علیہ السلام کو. وقالوا مجنون وازدجر. اور انہوں نے نوح کو دیوانہ کہا اور انہیں جھڑکتے رہے. جھڑک دیا گیا حضرت نوح علیہ السلام کو. اب اللہ تعالیٰ کا عرش تو پھر کانپتا ہے نا اللہ تعالیٰ کے غضب سے. جب اللہ تعالیٰ کا کوئی پیغمبر جو ہے اس کی توہین کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا عرش کانپتا ہے. میں نے پہلے بھی نوٹ کرایا تھا کہ کوئی دنیا میں تاریخ میں ایسا وقت نہیں گزرا جب اللہ تعالیٰ کے انکار کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے باغی، سرکش، شرک کرنے والے نہ رہیں. لیکن اس دنیا میں جتنے بھی عذاب آئے ہیں وہ اس وقت آئے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کسی پیغمبر کا انکار کیا گیا اور اس کو جان سے مارنے کی کوشش کی گئی. تو اللہ تعالیٰ تو بڑا بے نیاز ہے، اس کی شان میں تو کوئی فرق نہیں آتا. اگر ساری دنیا بھی اس کا انکار کر دے تو اس کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا. لیکن اللہ تعالیٰ stands by his messengers. فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر. اب ایسے میں پکارا نوح نے اپنے رب کو. ربا انی مغلوب، مجھ پر غلبہ پا لیا گیا ہے. فانتصر، تو تو ان سے انتقام لے. ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر. تو کھول دی ہم نے آسمان کے دہانے موسلا دار بارش کے لیے. ففجرنا الارض عیونا. اور زمین سے بھی چشمے پھوٹ پڑے. فالتقى الماء على امر قد قدر. اور پانی اتنی بلندی پر پہنچ گیا جس کو ہم نے طے کر رکھا تھا پہلے سے. وحملناه على ذات الواح ودسر. اور سوار کر دیا ہم نے نوح کو اس کشتی پر جو تختوں اور کیلوں سے بنی تھی. تجری بأعیننا، ہماری نگرانی میں چل رہی تھی. جزاء لمن کان کفر، یہ بدلہ تھا اس شخص کی خاطر
جس کی ناقدری کی گئی تھی. واہ کیا نبیوں کی شان جو ہے وہ بیان ہو رہی ہے. اور یہ انداز دیکھیے پھر حضرت نوح علیہ السلام کا جو ذکر ہے وہ ہم کس پارے سے پڑھ رہے ہیں؟ 8ویں پارے سے تو باقاعدہ پڑھ رہے ہیں، اسے پہلے بھی ذکر موجود تھا. لیکن اب یہ جو ان صورتوں میں ذکر ہے یہ انوکھا ذکر ہے. تجریبی اعیننا جو ہماری نگاہوں کے سامنے چلتی تھی، جزاء لمن کان کفر، اس شخص کی خاطر کہ جس کا انکار کیا گیا، جس کی ناقدری کی گئی. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً، اور ہم نے اس واقعے کو بنا دیا، چھوڑ دیا ایک نشانی کے طور پر. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، تو پھر کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری وارننگز. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے بہت آسان بنا دیا ہے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی اس سے نصیحت اخذ کرنے والا. یہ اصل میں متذکر تھا. یہ عربی زبان میں جو چینجز آتی ہیں، جیسے عام ہم اردو میں پنجابی میں لفظوں کو جو ان کے بمپس ہوتے ہیں ان کو ختم کرتے ہیں. بھائی جان پہلے اوپر جاتے ہیں، پھر نیچے جا کے بھی یوں جاتے ہیں، تو اس کو سیدھا کیسے کیا جاتا ہے؟ بھائین. تو عربی زبان میں بھی انگریزی میں ڈڈ ناٹ ڈڈنٹ، شوڈ ناٹ شوڈنٹ، ڈو ناٹ ڈونٹ، تو اس طرح کی چینجز عربی زبان میں بھی آتی ہیں. تو اس میں ایک سیریز جو ہے وہ اس طرح ہے کہ وہ ابواب کے جن میں تا آتی ہے، باب افتعال ہے، باب تفاعل ہے، تو ان میں حروف چینج ہوتے ہیں ایک دوسرے سے. تو یہ اصل میں مذکر تھا، یہ مدکر ہو گیا. یعنی پہلے تا زال سے بدلی اور پھر زال دال سے بدل گئی پڑھنے کی آسانی کے لیے، تاکہ وہ آسانی سے پڑھا جا سکے. تو فحل میں مدکر، تو ہے کوئی اس سے ذکر یعنی نصیحت اخذ کرنے والا. کذبت عاد، قوم عاد نے بھی جھٹلایا. فکیف کان عذابی ونذر، تو پھر کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری وارننگز. انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا، یقیناً ہم نے ان کی طرف ایک طوفانی ہوا بھیجی. فی یوم نحس مستمر، یعنی وہی نحس کا لفظ جو آیا یہ منحوس کے معنوں میں ایک ان پروڈکٹیو ہوا جو مسلسل چلتی رہی. استمرار کہتا ہے نا، ماضی استمراری کنٹینیوٹی کے لیے آتا ہے. مستمر جو مسلسل چلتی رہی. عام طور پر یہ جو آندھی آتی ہے نا، یہ زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ بھی بہت زیادہ ہے اس کے لیے، یعنی 15-20 منٹ آندھی آتی ہے اور اس کے بعد آپ نکلتے ہیں تو نہر پر کئی درخت جو ہے وہ گرے پڑتے ہیں، کئی بل بورڈ جو ہیں وہ گرے پڑے ہوتے ہیں، کئی مکانوں کی چھتیں جو ہیں وہ اڑ جاتی ہیں. یہ یعنی 15-20 منٹ کی آندھی کا نتیجہ ہوتا ہے. اور اگر کوئی آندھی، تیز آندھی، ان آندھیوں سے بہت تیز آندھی وہ ہفتہ بھر چلتی رہے تو اس سے کیا حال ہوگا اس کا آپ تصور کیجیے. یہ ہوا قوم عاد کے ساتھ. فی یوم نحس مستمر، ایک ان پروڈکٹیو دن جس کی جو نحوست تھی وہ نہ ختم ہونے والی تھی. تنزع الناس کانہم اعجاز نخل منقعر، وہ اٹھا کر پھینک رہی تھی لوگوں کو اس طرح جیسے کھجور کے تنے جڑ سے اکھڑے ہوئے ہوں. فکیف کان عذابی ونذر، تو پھر کیسا تھا میرا عذاب اور میری وارننگ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ، قوم سمود نے بھی تنبیہات کو جھٹلایا. فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدٌ نَتَّبِعُهُ، کرنے والی گل کرو، کیا اپنے میں سے ہم ایک شخص کی پیروی کریں گے؟ اِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَالٍ وَسَعَرٍ، اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم بہک گئے اور ہماری مت ہی ماری گئی. اُلْقِیَ الذِّکْرُ عَلَیْہِ مِن بَینِنَا، کیا ہم سب میں سے نصیحت اسی کے پاس آئی؟ بل ہوا کذاب اشر، نہیں بلکہ وہ پرلے درجے کا جھوٹا اور شیخی خورا ہے. سیعلمون غدا من الکذاب الاشر، اب اللہ تعالیٰ سے کہا جا رہا ہے کہ ان قریب معلوم ہو جائے گا انہیں کل کوئی کہ کون پرلے درجے کا جھوٹا اور شیخی باز تھا. انا مرسل الناقۃ، ہم بھیجتے ہیں اونٹنی کو، فتنتن، آزمائش بنا کر، لہم، ان کے لیے، فرتقبہم واصطبر، تو پھر انتظار کرو اور صبر کرو. ونبئہم، حضرت صالح علیہ السلام سے کہا گیا اور ان کو وارن کر دو، بتا دو ان کو، ان الماء قسمۃ بینہم، کہ پانی ان کے درمیان تقسیم کر دیا گیا ہے. کل شرب محتضر، ہر ایک کو اپنی باری پر آنا ہوگا. فنادوا صاحبہم فتعاطی فعقر، آخر کار انہوں نے پکارا اپنے ایک ساتھی کو، اس نے کہا کہ عذاب آئے گا، ادھر لے اور میں دیو تلوار، ایسی تیسی سننی دی، میں مارنا انہوں.
اس نے آگے بڑھ کے اونٹنی آ رہی تھی تو تلوار سے اس کی دونوں ٹانگیں کاٹ دی. اب اس کی نشہ کشی ہو رہی ہے. فنادوا صاحبهم فتعاطى وعقر، آخر کار انہوں نے پکارا اپنے ساتھی کو، اس نے اس کام کا بیڑا اٹھایا اور اس کی اگلی ٹانگیں کاٹ دی. فکیف کان عذابی ونذر، تو وہ ٹانگیں کاٹنی تھی تو حضرت صالح نے پہلے وارن کیا ہوا تھا کہ اللہ کی اونٹنی ہے اس کو ہاتھ نہ لگانا، تو ان پر عذاب آ گیا. فکیف کان عذابی ونذر، تو کیسا تھا میرا عذاب اور میری وارننگ. انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدۃ، تو بھیجا ہم نے ان پر ایک زبردست دھماکہ آواز. فکانوا کحشیم المحتضر، تو وہ کچلی ہوئی باڑ کے چورے کی مانند ہو گئے. یہ ایک خاص قسم کی باڑ ہوتی ہے کہ جیسے دیمک لگ جاتی ہے نا کسی پودے کو تو وہ مٹی بن جاتا ہے. تو یہ باڑ جو ہوتی ہے یہ جب سیزن آف ہوتا ہے تو یہ بھربری مٹی بن جاتی ہے. شکل ایسی ہوتی ہے کہ جیسے وہ ٹہنیاں ہوتی ہیں، لیکن ایکچولی ٹہنیوں کا وجود نہیں ہوتا، وہ مٹی ہوتی ہے. تو ایسے کر دیا یہ محاورے قرآن مجید کے کہ کیسے ہم نے ان کی ایسی تیسی پھیری تو وہ ایسے ہو گئے جیسے کچلی ہوئی بار کے چورے کے معنی. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ، قوم لوط نے بھی تنبیہات کو نظر انداز کیا، جھٹلایا. اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ، تو ہم نے بھیج دی ان پر پتھراؤ کرنے والی ہوا سوائے آل لوط کے. نجیناہم بسحر، ہم نے رات کے پچھلے پہر ان کو بچا لیا. نعمتا من عندنا، اپنے خاص فضل سے. کذالک نجزی من شکر، تو جو بھی شکر ادا کرتا ہے اس کو یوں ہم بدلہ دیا کرتے ہیں. وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، اور یقیناً ڈرایا تھا انہیں لوط علیہ السلام، لوط نے علیہ السلام ہماری پکڑ سے، لیکن انہوں نے ہماری وارننگ پر شک کیا. وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ، بلا شبہ انہوں نے روکنے کی کوشش کی لوط کو، عن ضیفہ، اپنے مہمانوں سے. فَطَمَسْنَا أَعْیُنَهُمْ، تو ہم نے ان کو اندھا کر دیا. فَذُوقُوا عَذَابِی وَنُذُرِ، اور کہا کہ چکھو میرے عذاب کا اور میری تنبیہات کا مزہ. وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُکْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ، اور یقیناً آ لیا ان کو صبح تڑکے ہی ایسے عذاب نے جو ٹلنے والا نہیں تھا. فَذُوقُوا عَذَابِی وَنُذُرِ، تو چکھو میرے عذاب اور میری تنبیہات کا مزہ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّکْرِ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ. وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اور فرعون کے پاس بھی ہماری وارننگز آئی تھی. کذبوا بآیاتنا، انہوں نے جھوٹا قرار دیا ہماری نشانیوں کو. کلھا، سب کی سب کو، یعنی 9 نشانیاں آئیں آل فرعون پر. فأخذناہم اخذ عزیز مقتدر، تو ہم نے ان کو دبوچ لیا، پکڑ لیا ایک بڑے زبردست پکڑنے والے کی طرح. اکفارکم خیر من اولئکم، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے اور مسلمانوں سے، تو کیا تمہارے کفار یہ مکے والے تو کوڑیوں کھوٹے ان سے بلے بھی ککھ نہیں. اکفارکم خیر من اولئکم، کیا تمہارے کفار ان کفار سے زیادہ ہے؟ ام لکم براۃ فی الزبر، یا تمہارے پاس کوئی لکھی ہوئی معافی ہے آسمانی کتابوں میں؟ ام یقولون نحن جمیع منتصر، یا یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک مضبوط جتھا ہے، خود اپنا بچاؤ کر لیں گے. سیوزم الجمع، ان قریب شکست دے دی جائے گی جتھے کو. ویولون الدبر، اور یہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے. بل الساعۃ موعدہم، اور قیامت کی گھڑی ان سے نبٹنے کا اصل وقت ہے، وعدے کا وقت. والساعۃ ادھیٰ وامر، اور قیامت کی گھڑی بڑی آفت اور بڑی تلخ حقیقت ہے. مر کہتے ہیں نا کڑوے کو، الحق مرن، یہ عربی کا محاورہ ہے کہ سچ کڑوا ہوتا ہے. تو مرن کڑا، تو یہ کیا ہے؟ امر، اس کی بھی سپرلیٹو ڈگری ہے کہ وہ موعدہم اس کے ساتھ اوپر آ گیا. والساعۃ ادھیٰ وامر، اور قیامت کی گھڑی آفت بھی ہے اور سب سے کڑوی بھی. ان المجرمین فی ضلال وسعر، یقیناً یہ لوگ بہک گئے ہیں اور ان کی مت ماری گئی ہے. یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، جب یہ منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا ذوقوا مس سقر، کہ چکھو مزہ جہنم کی لپٹ کا. انا کل شیء خلقناہ بقدر، یقیناً ہم نے ہر چیز کو اندازے سے پیدا کیا ہے. وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، اور نہیں ہوتا ہمارا حکم مگر یکدم جیسے آنکھ کا جھبکنا. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاءَكُمْ، اور بلا شبہ ہم ہلاک کر چکے ہیں تم جیسے بہت سے گروہوں کو. فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، تو ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا. وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور ہر عمل جو انہوں نے کیا تھا وہ درج ہے ان کے اعمال ناموں میں.
وکل صغیر و کبیر مستطر، اور ہر چھوٹی اور بڑی چیز لکھی ہوئی ہے۔ ان المتقین فی جنات و نہر، جو لوگ تلاوت سننے کا ذوق رکھتے ہیں اور شیخ عبد الباسط عبد الصمد کی سورۃ رحمان وہ اس سے مانوس ہیں، تو نوٹ کریں کہ وہ یہیں سے شروع کرتے ہیں اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے پھر سانس اٹھاتے ہیں اور سورۃ رحمان میں داخل ہوتے ہیں۔ تو ان المتقین فی جنات و نہر، یقیناً اللہ سے ڈرنے والے باغوں اور نہروں میں ہوں گے، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، سچی عزت کی جگہ قریب بادشاہ کے جو بڑا اقتدار والا پاورفل ہے۔